أشهد أن محمدًا رسول حي على حي على حي على حي الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. سب سے خطرناک امراض دل کے امراض ہوتے ہیں، جن کی دو قسمیں ہیں. ایک امراض شہوات اور دوسرا امراض شبہات. اگر یہ دل شبہات کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو بدعات اور خرافات جنم لیتی ہیں، جو کہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. ایک بدعتی انسان جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ دھتکارا ہوا انسان ہے، کیونکہ وہ نئی نئی چیزیں اپنا کر اللہ رب العزت کا جو منصب ہے شریعت سازی کا، اس سے تشبہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دعوے کو جھٹلاتا ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے: الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا. اور ایک بدعتی انسان اپنے عمل سے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ دین تو میں نے مکمل کیا ہے، یہ تو ناقص تھا، فلاں کمی تھی فلاں کمی تھی جو میں نے پوری کی ہے. اور یہ سب سے بڑی جسارت. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، کہ اللہ رب العزت نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دیا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا. حالانکہ توبہ اللہ رب العزت کا ایک پسندیدہ عمل ہے. اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب اس کا بندہ توبہ کرتا ہے. وہ تواب ہے، توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرنے والا. بڑی مہلت دیتا ہے. ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، وہ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے، موت واقع ہونے تک.
توبہ قبول کرتا رہتا، لیکن یہ توبہ کا دروازہ ایک بدعتی انسان سے چھپا لیا گیا ہے، اور یہ توبہ جو ہے، یہ بدعت جو ہے، یہ شبہات کے مرض کا نتیجہ ہے، اور شبہات کا منشا جہالت۔ ایک انسان اگر خود جاہل ہے تو اس کے لیے بچاؤ کا راستہ موجود ہے، اور وہ علماء کی صحبت اور رفاقت۔ اگر اہل علم کی رفاقت میسر ہو تو اس کی جہالت کا مرض دور ہوتا رہے گا۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہے، کہ اس علاقے کو چھوڑ دیں اور ایسے علاقے میں جائیں جہاں عالم دین موجود ہو، تاکہ علماء کی صحبت اور رفاقت ان کے جہل کا علاج کرتی رہے، اور انسان بدعات یا خرافات میں مبتلا ہونے سے بچ جائے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، فرمایا کرتے تھے کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکان هو الجماع۔ ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو نیچے رہنے والے لوگوں پر فرض ہوگا کہ روزانہ اس کے پاس جائیں اور اس کی صحبت میں کچھ وقت گزاریں، تاکہ جہالت کا مرض دور ہو، اور جہالت کے مرض کے دور ہونے سے شبہات کا مرض دور ہوتا ہے، اور شبہات کے مرض کے ازالے سے بدعات اور خرافات سے انسان محفوظ رہتا ہے، اسے ایک جادہ مستقیم میسر آتا ہے علماء کی رفاقت سے، اور وہ صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے۔ سنت کی محبت اس کے دل میں بھر دی جاتی ہے، اور بڑی قوت کے ساتھ وہ اپنی توحید اور سنت پر قائم رہتا ہے۔ دوسرا مرض جو ہے دل کا، وہ مرض شہوات ہے، جس سے معصیتیں اور گناہ جنم لیتے ہیں، اور انسان اپنی شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر حرام کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ حرام مال کا تکسب، زنا، شراب نوشی، حرام خوری، سود خوری، یہ سارے امراض شہوات کے مرض کا نتیجہ ہے، اور اس کا حملہ بھی انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگا دیتا ہے، دوسرے گناہ پر دوسرا نقطہ، تیسرے گناہ پر تیسرا نقطہ، اور گناہوں کی کثرت سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل کی زمین سخت ہو جاتی ہے، جس کا وبال یہ ہے کہ وہ انسان پھر حق قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ قرآن سنتا ہے، حدیثیں سنتا ہے، مگر قبول نہیں کرتا۔ یہودیت کا ایک وصف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ نصیحت قبول کرنے سے بھاگتا ہے اور نفور رہتا ہے۔ لو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان یشاء اللہ۔ ایسے انسانوں کو سمجھانے کے لیے اگر آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں، زمینوں کے سارے مردے اپنی قبروں سے اٹھائیں اسے وعد کرنے کے لیے، اور کائنات کی ہر شے کو زبان دے دی جائے اسے سمجھانے کے لیے، تو سارے مل کر بھی اس کے دل میں نیکی کی توفیق نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی، اور اللہ کے بندو، یہ دل کی زمین کی سختی اور دل کی سیاہی یہ کثرت معاصی کی بنا پر ہوتی ہے، اور یہ گناہوں کا جو ایک وبال ہے یہ شہوات کے مرض کا نتیجہ ہے۔ اگر ایک انسان کا دل شبہات اور شہوات کے مرض کا شکار ہو جائے
تو قیامت کے دن جو پہلا حملہ ہوگا جہنم کی آگ کا وہ اس کے دل پر ہوگا. چنانچہ التی تطلع علی الافئدہ، قرآن نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے دل کو دبوچ لے گی، اور دل کی تکلیف بڑی سخت تکلیف ہے. تو سب سے پہلے ایک انسان جس عذاب کے لپیٹے میں آئے گا وہ یہ کہ یہ شدید ترین عذاب جو ہے وہ اس کے دل کو لپیٹ لے گا، دبوچ لے گا. تو ضروری ہے کہ یہ دل جو ہے یہ ان امراض سے پاک اور صاف ہو، مرد شہوت سے اور مرد شبہ سے پاک اور صاف ہو. ایسا انسان اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے. یہ بات معلوم ہے کہ دل سارے اعضاء کا رئیس ہے، اشرف رئیس الاعضاء، اور دل ہی سے سارے اعضاء کو احکام پہنچتے ہیں. یہاں اگر تقویٰ ہوگا، اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، تزکیہ ہوگا، تو پھر سارے صادر ہونے والے احکام تقویٰ پر قائم ہوں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے اس ڈھانچے میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہوگا. اس ٹکڑے میں اگر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو سارا جسم استقامت پر قائم ہوگا. اور اگر وہ ٹکڑا فاسد ہو گیا، اس میں بگاڑ آ گیا، فساد آ گیا، تو سارا جسم جو ہے یہ فاسد ہو جائے گا. یہ دل کے امراض کتنے خطرناک ہیں. ایک حدیث اس کے انکشاف کے لیے کافی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبۃ خردل من الکبر. جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. ایک رائی کے دانے کے برابر اپنی بڑائی کا احساس ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے یہ حدیث سنی اور بڑا پریشان ہوئے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. ہر شخص یہ چاہتا ہے اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے. جب یہ سب کچھ اچھا پہنے گا تو کچھ نہ کچھ تو بڑائی کا احساس پیدا ہوتا ہی ہے. تو پھر جنت میں کون داخل ہو پائے گا؟ جو آپ کا ارشاد گرامی کہ یہ بڑائی کا احساس اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو جنت نصیب نہیں ہوگی. بلکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ لن یجد رائحۃ الجنہ، کہ ایسا انسان جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس اشکال کا جواب دیا کہ اچھا پہننا یہ تکبر نہیں ہے، اچھا کھانا تکبر نہیں ہے، اچھا جوتا یا لباس تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو خوبصورتی ہے جو اللہ کو پسند ہے. اللہ خود بڑا خوبصورت ہے اور اس کو جمال اور خوبصورتی پسند ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر کی پہلی علامت یہ ہے کہ ایک انسان حق واضح ہونے کے باوجود اسے قبول کرنے سے انکار کر دے، حق کو ٹھکرا دے. یہ کبر اور یہ کیفیت کسی انسان میں اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. یہ کبر کی پہلی علامت ہے. بغمط الناس، اور دوسری علامت یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جاننا، وجہ کچھ بھی ہو، خواہ اپنے علم کی بنا پر لوگوں کو حقیر جانے، اپنے مال کی بنا پر لوگوں کو حقیر جانے.
یا اپنے ایک خاندانی حسب و نسب کی بنا پر لوگوں کو حقیر جانے، قوم برادری کی بنا پر لوگوں کو حقیر جانے، یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ کبر دل کا ایک مرض ہے، اور اس مرض کی خطورت آپ نے سن لی کہ ایک انسان میں یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو اس کو جنت کا داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ اس دل کی اصلاح کی جائے اور ان تمام امراض سے اس کو پاک اور صاف کیا جائے جو انسان کے لیے مہلک ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ میں نے بہت غور و خوض کیا ہے، ایک جوہری نقطہ اگر ایک انسان اچھی طرح سمجھ لے، پہچان لے، تو وہ تمام تر دل کے امراض کا علاج ہے اور اصلاح کا سب سے اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے دل میں اپنے رب کے لیے اخلاص پیدا کر لے۔ دل اگر درست ہے تو اللہ کی توفیق سے درست ہے، اور دل اگر پراگندہ ہے، نجس ہے، تو اللہ کے امر سے ہے۔ یہ سارا معاملہ خالق کائنات کی توفیق سے ہے، اور اللہ رب العزت احکام یا امر جاری کرتا ہے ایک انسان کی قلبی کیفیت کو دیکھ کر۔ اگر دل واقعی اللہ کے لیے مخلص ہو تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، محبتیں فرماتا ہے، اور صرف اسی اخلاص کی بنا پر اس کے امراض کو دھو ڈالتا ہے اور اس کو تقویٰ کی توفیق دیتا ہے، اعمال صالحہ کی توفیق دیتا ہے۔ اور اگر ایک انسان کے دل میں اخلاص نہ ہو، ریاکاری کا خوگر ہو، دنیا کی شہرت مقصود ہو، دنیا کے مناصب کی طلب ہو، اور مال کی محبت میں یہ دل گرفتار ہو، تو ایسا دل اللہ کی توفیق سے خالی ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سارے انبیاء کی شریعتوں کا خلاصہ ہے یہ کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، اپنے اندر الہیت پیدا کریں، اور اپنے دل کو، اپنے باطن کو اخلاص پر قائم کرنے کے لیے مجاہدہ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، لڑے، اور جو منفی قسم کے عوارض ہیں ان سے اس کو بچائے، ان کے ازالے کی کوشش کرے، اور شیطان کے کسی حملے کو کامیاب ہونے نہ دے۔ یہ حقیقی مجاہد۔ اور جو شخص اس تزکیہ قلب کی طرف آمادہ ہو جائے، تزکیہ نفس کی طرف، اور اللہ رب العزت اس کی اس کوشش کو جان لے کہ بندہ اخلاص کے لیے جد و جہد کر رہا ہے اور اخلاص حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے، اور جو بھی دل کے منفی امراض ہیں اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ فرما دیتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، آج بندے کا اللہ سے رابطہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے تعلق صرف ایک ہی راستے سے ہے، اور وہ انسان کا دل ہے۔ حدیث آپ نے سنی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا کہ تم گورے ہو یا کالے ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو۔ اس کے تعلق کی بنیاد انسان کا چہرہ نہیں ہے، ظاہری حسن و جمال نہیں ہے۔ وہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ اگر صورتوں کو دیکھتا، ابو لہب اللہ کے پیغمبر کا چچا، لہب کا معنی آگ کا انگارہ، کیونکہ اس کا چہرہ
سرخ تھا، سفید تھا، ڈلکے مارتا ہوا، مگر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب۔ اگر وہ صورتیں دیکھتا تو نبی علیہ السلام یہ کیوں فرماتے کہ یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ، بلال تم جنت میں میرے آگے آگے کیسے؟ میں جنت میں جہاں بھی گیا تمہیں اپنے آگے آگے دیکھا۔ انی سمعت خشفۃ علیک فی الجنہ، بلال تم کیا کرتے ہو؟ چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حبشہ کے غلام تھے، نسب معلوم نہیں تھا، سیاہ چہرہ تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، لیکن اللہ کے ہاں یہ قرب انہیں میسر تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کے پیغمبر سے وہ افضل ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے آگے آگے چلنے کی تفسیر بیان کی ہے کہ جب کوئی مشاہیر باہر نکلتے ہیں تو کوئی شخصیت آگے چل کر اس کو پروٹوکول دیتی۔ جنت میں اللہ کے پیغمبر جب بھی باہر نکلیں گے بلال حبشی کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر کے آگے آگے چل کر امام الانبیاء کو پروٹوکول دیں گے۔ یہ اس شخص کا ایک انجام جو چہرے کے اعتبار سے بدصورت تھا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو، چہروں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اجسامکم، نہ تمہارے جسموں کو، اور ایک حدیث میں ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مالوں کو، تم مالدار ہو غریب ہو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا۔ یعنی چہروں کی خوبصورتی یا مال کی کثرت یا قلت یہ تعلق باللہ کی بنیاد نہیں ہے، یہ تعلق باللہ کی بنیاد نہیں ہے۔ دنیا کا مال کیا ہے؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة من ماء، اگر یہ پوری دنیا کے خزانے مل کر بھی اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتے تو اللہ کسی کافر کو، مشرک کو پانی کا ایک قطرہ نہ دیتا، مگر وہ لٹا رہا ہے کیونکہ دنیا کی اہمیت کوئی نہیں، حیثیت کوئی نہیں۔ تو سن لو، اللہ رب العزت تمہارے مال نہیں دیکھتا، اس کے ساتھ تعلق کی اساس نہ شکل و صورت ہے، نہ چہرہ ہے، نہ مال ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ مانا تعلق باللہ کی بنیاد جو ہے تمہارے دل ہیں۔ اللہ کے ساتھ رابطے کی جو لائن، جو خط مستقیم ہے، اس کا نقطہ آغاز تمہارا دل ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ تبھی تو ایک حدیث میں ارشاد گرامی کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی ابیض ولا لأبیض علی اسود الا بالتقوی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اگر فوقیت کا مدار ہے تو وہ تقوی ہے جس کا محل انسان کا دل۔ تو ایک رابطہ جو خالق کائنات کے ساتھ ہمارا قائم ہو سکتا ہے وہ دلوں کی بنیاد پر قائم ہو سکتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی شمائل میں ایک حدیث کا ذکر کیا ہے کہ ظاہر نامی ایک کالا غلام تھا جو دیہات میں رہتا تھا، عوالی مدینہ، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محبت تھی اور کبھی کبھی اس سے ملنے جاتے تھے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروہ، کہ یہ ظاہر جو ہے ہمارا دیہاتی ہے اور ہم ظاہر کے شہری ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی کبھی ظاہر دیہات سے نبی علیہ السلام کو دیہاتی سوغاتیں بھیجا کرتا تھا، اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ سے ظاہر کو شہر کی سوغاتیں بھیجا کرتے تھے۔ محبت تھی۔ ایک دن پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سے ملنے کے لیے گئے، وہ کوئی سودا کر رہا تھا، آپ نے اسے پیچھے سے اپنے باہوں کے حصار میں لے لیا اور پیچھے سے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ظاہر کو معلوم نہ ہو سکا یہ کون ہے، تھوڑا سا اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یشتری منی ھذا العبد،
یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ تو ظاہر نے اللہ کے پیغمبر کی آواز کو سن لیا. پھر تو اس کے دل کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش زمانے کی رفتار رک جائے اور امام الانبیاء کا حصار یہ قائم رہے اور میرا جسم آگ بھی جسم اطہر سے چپکا رہے. یقیناً اس کی یہ خواہش ہوگی. آپ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے یہ غلام خرید لے؟ تو ظاہر نے کہا اذن تجدنی کاسدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سودا نہ کیجیے، میری قیمت کیا لگ سکتی ہے؟ میں کالا حبشی غلام، بدصورت چہرہ، سیاہ رنگت والا، میری قیمت آپ کو کیا ملے گی؟ اذن تجدنی کاسدا، بڑا ہی کم قیمت ہوں گا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لست عند اللہ بکاسد، ظاہر تو اللہ کے نزدیک کم قیمت نہیں ہے، ولکنک عند اللہ ثمین، تو اللہ کے نزدیک بہت ہی قیمتی ہے. کیونکہ چہرے کو دیکھنا، رنگت کو دیکھنا اور سیاہی سفیدی کو دیکھنا یہ انسانوں کا معیار ہے. خالق کائنات کا معیار چہرے کی رنگت نہیں ہے، بلکہ دل کی صفائی ہے، دل کا تزکیہ ہے، دل کا تقوی ہے، اخلاص ہے. اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، چہروں کو نہیں دیکھتا. آج اگر کوئی شخص چاہتا ہے اللہ سے جڑ جائے اور اس کا رابطہ قائم ہو جائے میرے خالق اور مالک کے ساتھ، تو اس کو دل پر توجہ دینی ہوگی، اور جو منفی عوارض ہیں، معصیتیں، بدعتیں، ان تمام سے نکل کر اس دل کو ایک آئینے کی طرح شفاف کرنا ہوگا، کتاب و سنت کے نور کے ساتھ، اخلاص اور تقوی کے ساتھ. یہ ایک معیار، شرعی معیار، کہ ایک بندہ اللہ کے ہاں مقرب کب ہو سکتا ہے اور قابل قبول کب ہو سکتا ہے. دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی اسی دل کی اصلاح اور اخلاص پر قائم ہے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے متقی اور مخلص تھے. ابن مسعود کا ایک قول، تاریخی قول، مسند احمد میں موجود ہے کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد فاصطفاہ لرسالتہ. جب نبی علیہ السلام کی بعثت کا وقت آیا، اللہ رب العزت نے کائنات میں موجود سارے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ نے کیا پایا؟ ایک بندہ ایسا ہے جس کا دل سب سے اجلا، مصفا اور مجلہ ہے، روشن ہے اور صاف ستھرا ہے، اور وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے دل کی اس طہارت اور تزکیہ کی بنیاد پر اس شخصیت کے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا. اتنا بڑا منصب حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ دل کی طہارت پر، دل کے اخلاص پر اور دل کے تقوی پر. اور یاد رکھو، اسی اخلاص اور تقوی اور طہارت پر دنیا کی کامیابی ممکن. ایک انسان کے انجام کی بہتری تقوی کے ساتھ مربوط ہے. والعاقبۃ للتقوی، بہتر انجام تقوی کے لیے ہے. ایک انسان اگر تقوی کے منہج پر قائم رہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا اور آخرت کی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کیے رہے گا اور اپنے دل کو اخلاص کے ساتھ آراستہ کیے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دو دنیا کے انعام دے گا. ایک، اللہ رب العزت ہر تنگی کو دور کر کے اسے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا. کوئی بحران ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی تنگی ہو، اللہ اس کو نکلنے کا راستہ بھی دے گا اور موقع بھی دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے لیے روزی کے خزانے کھول دے گا. امیر عمر فرمایا کرتے تھے لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ رَتْقًا عَلَىٰ عَبْدٍ فَاتَّقَ اللَّهَ جَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا. اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ملا کر کسی بندے کے سر پہ لاد دی جائیں، لیکن بندہ تقوی اختیار کیے رہے اور اخلاص کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ رکھے، تو اللہ رب العزت اسے وہاں سے نکلنے کا راستہ عطا فرما دے گا. آسمان کے دامن کو چیر دے گا، زمینوں کو پھاڑ ڈالے گا اس بندے کو راستہ مہیا کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بندہ متقی بھی ہے
اور مخلص بھی ہے. بالآخر بہترین انجام تقوی کے لیے ہے اور اخلاص کے لیے ہے. سورہ والضحیٰ میں اسی موضوع کا ذکر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا کی بنسبت. اس آیت کی دو تفسیریں ہیں. ایک یہی تفسیر کہ آخرت جو قائم ہوگی آپ کے لیے بہتر ہے دنیا سے، آخرت آپ کے لیے بہتر. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر معاملے کا اخیر جو ہے وہ ہر معاملے کے آغاز سے آپ کے لیے بہتر ہوگا. آغاز تنگی پر ہو سکتا ہے، مشکلات پر ہو سکتا ہے، لیکن انجام کار جو ہے وہ تقوی اور اخلاص کی وجہ سے بہترین بن جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 دلیلیں ذکر فرمائیں. الم یجدک یتیما فآویٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آغاز یتیمی پر نہیں تھا. جب آپ متولد ہوئے آپ یتیم نہیں تھے. آپ کو تو کوئی دائی قبول نہیں کر رہی تھی کہ اس گھر سے ہمیں کیا ملے گا. آپ یتیم نہیں تھے. والدہ فوت ہو گئی، پھر دادا فوت ہو گئے، چچا، اور آپ بالکل بے سہارا ہو گئے. ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور پھر آپ کو جگہ دی، کتنا اعزاز دیا، کتنی تکریم دی. ورفعنا لک ذکرک آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. مشرق و مغرب میں آپ کے نام کا ڈنکا ہے، آپ کا نام گونج رہا ہے. تو آپ کے لیے انجام کار بہتر ہوگا ہر معاملے میں اس تقوی اور اخلاص کی وجہ سے. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ آپ ضال بھی تھے، متحیر، اور حق کے متلاشی، حق کیا ہے، جادہ مستقیم کیا ہے، اس کے لیے حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے. کبھی غار حرا کی خلوتیں اختیار کرتے یہ سوچنے کے لیے کہ آخر منزل کیا ہے، راستہ کیا ہے. متحیر تھے، ضال تھے. فہدیٰ اللہ تعالیٰ نے وحی کا نور آپ کو دے کر ہدایت بھی دی اور نبوت کا تاج بھی سر پہ سجا دیا. کیونکہ دل سب سے مخلص اور متقی تھا، پرہیزگار تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان بھی ہے کہ انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، اور ایک حدیث میں واشدکم لہ خشیۃ، سب سے بڑھ کر خشیت، اللہ کا خوف اور تقوی میرے دل کے اندر. چنانچہ ہر کام کی انجام کی بہتری آپ کو عطا ہوئی. اور آپ غریب تھے، مفلس تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. بے شمار واقعات سیرت طیبہ میں موجود ہیں جس کا ایک مظہر، جو ایک ہی دلیل یہ ہے کہ کان اذا دخل رمضان شروع ہوتا تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجبد بالخیر من الریح المرسلہ. مال خرچ کرتے، اتنا خرچ کرتے کہ ایک طوفان کی رفتار کیا ہوگی آپ کے خرچ کے مقابلے میں. تیز رفتار آندھی سے بڑھ کر زیادہ اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قدر آپ کو غنی کر دیا. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ تقوی کے منہج پر ہیں، اخلاص کے منہج پر ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کا انجام کار ہر معاملے میں بہتر کر دے گا. ہر انسان کو اللہ دیکھتا ہے. لہذا اگر دنیا کی اصلاح چاہیے، دنیا کی خیر و برکت چاہیے، تو اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہمارے دل مخلص ہو، دل میں تقوی ہو، اللہ کا خوف ہو، للہیت ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دنیا کی زیب و زینت مقصود نہ ہو، بلکہ آخرت ہو. اور کل جب آخرت قائم ہوگی تو یاد رکھو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ تقوی اور اخلاص کا ہے. بندے باری باری اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، صدقتہ اور کذبتہ کی آوازیں آئیں گی، بندوں کے اعمال پیش ہوں گے. بعض اعمال کو دے کر اللہ فرمائے گا صدقتہ، میرے بندے تو سچا ہے، تو کامیاب ہے. اور بعض بندوں کے اعمال دیکھ کر فرمائے گا کذبتہ، تو جھوٹا ہے. فرشتے بھی کذبتہ کذبتہ کہیں گے، جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے. کس بنیاد پر؟ انسان جو بھی عمل کرتا ہے کرامن کاتبین اس عمل کو لکھ رہے ہیں. کب تک لکھیں گے؟ جب تک موت واقع نہ ہو جائے. جب موت واقع ہو جائے گی تو وہ نامہ اعمال جو ہیں انسان کے گلے میں حمائل کر دیے جائیں گے، لٹکا دیے جائیں گے، اور شخص قبر میں لے کر داخل ہوگا اپنی سارے اعمال کو، خواہ وہ نیکیاں ہوں یا گناہ ہوں. وہ دفاتر اس کے گلے میں حمائل ہوں گے. اور کل جب قیامت قائم ہوگی
اللہ پاک کا فرمان کہ جب تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور جو بھی قبروں میں ہے وہ نکالا جائے گا، وہ نکالا جائے گا، جو بھی قبروں میں، اذا بعثر ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے اس کو نکالا جائے گا۔ وہ انسان کے اعمال ہیں جو اس کے گلے میں حمائل تھے، نیکیاں اور بدیاں۔ اتنا کافی نہیں ہوگا کہ نیکیاں موجود ہیں، نیکیوں کے دفاتر موجود ہیں، بلکہ نیکیوں کو سامنے رکھ کر وحصل ما فی الصدور، اب جو انسان کی نیتیں تھیں، جو اس کے دل میں موجود تھا نیکیاں کرتے ہوئے، اسے بھی برآمد کیا جائے گا، اسے بھی نکالا جائے گا۔ ایک طرف نیکیوں کے دفاتر موجود ہیں، دوسری طرف قلبی کیفیت نکالی جائے گی۔ بندہ نمازی تھا، ٹھیک ہے، لیکن نماز کس نیت سے پڑھی؟ بندے نے حج کیے، ٹھیک ہے، حج کرنے کیوں گیا؟ اس کے دل کو ٹٹولو، کیا اس کی نیت تھی؟ چنانچہ جو بھی اعمال ہوں گے، جو بھی نیکیاں ہوں گی، ایک طرف ان کا ڈھیر لگا ہے، باری باری ایک ایک نیکی کو لایا جائے گا، اس نیکی کے تعلق سے بندے کی نیت کو چیک کیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، یوم تبلی السرائر، اس دن دلوں کے بھیدوں کو کھولا جائے گا۔ تبلا بمانا تکشف، السرائر سریرہ کی جمع، جو دل کے بھید ہیں، دل کے اندر جو چیزیں مخفی اور موجزن ہیں ان کو کھولا جائے گا۔ اس کی سب سے واضح تفسیر یہی ہے کہ ایک انسان کے اعمال سامنے رکھے جائیں گے، پھر ایک ایک عمل پر دل کے بھید کو چیک کیا جائے گا کہ انسان نے یہ نماز پڑھی تو کس نیت سے پڑھی، حج کیا تو کس نیت سے کیا، صدقہ اور زکوٰۃ دی کس نیت سے دی، مال خرچ کیا کس نیت سے خرچ کیا، ہر مہینے عمرے کو جاتا تھا کس نیت سے جاتا تھا۔ چنانچہ ایک ایک عمل پر جو اس عمل کے تعلق سے اس کے دل کا بھید ہے اس کو بھی کھولا جائے گا۔ تو یہ کامیابی مخلصین کے لیے ہے، اہل اخلاص کے لیے۔ ایک انسان اگر عمل میں اسی اخلاص کے پہلو کو کار فرما رکھے، اس پر قائم و دائم رہے، تو یہ اس کی کامیابی کی اساس ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور ایک انسان اگر عمل تو کر رہا ہے مگر اخلاص کے تعلق سے بالکل بے بہرا، اخلاص کی فقہ کو جاننے سے قاصر، یہ انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، صرف عمل کامیابی کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ عمل کے ساتھ ساتھ جو انسان کی نیت ہے، جو اخلاص ہے اور تقوی ہے، وہ کامیابی کا ذریعہ بنے گا اور کامیابی کا سبب بنے گا۔ ایک انسان جو نیک اعمال کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے کہ یہ نیکی نہ کر سکے، اس کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، وساوس پیدا کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ تو اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور نیک اعمال چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شیطان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور شیطان کے وسوسے کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اس نیکی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ شیطان پھر چھوڑتا نہیں ہے، اب اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے چلو نیکی تو کر لے، لیکن یہ نیکی اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو۔ یہاں بہت سے لوگوں کو شیطان شکست فاش دے دے گا، کیونکہ دنیا کی اکثریت جو ہے وہ عمل تو کرتی ہے مگر خلاف سنت، نمازیں پڑھتی ہے خلاف سنت، حج کرتی ہے خلاف سنت۔ شیطان یہاں کامیاب ہو گیا اور ایک اکثریت جو ہے یہاں ناکام ہو گئی۔ لیکن جو لوگ یہاں بھی شیطان کے وساوس کو دفع کر دیتے ہیں اور اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع کرتے ہیں اور ان کے عمل کا محور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت ہے، وہاں شیطان ناکام ہو گیا اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ شیطان پھر بھی نہیں چھوڑتا، اب وہ نیت کا وار کرتا ہے، نیت کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ عمل کے دوران ریاکاری کے جذبات داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تبھی تو بعض صحابہ جب جہاد کے میدان میں جاتے تو یہ دعا کرتے کہ یا اللہ
کسی ایسے کونے میں شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والی کوئی نگاہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ گرتے گرتے کسی کی نگاہ نظر پڑ جائے اور شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب ہو جائے، ریاکاری کا وار کرنے میں کامیاب ہو جائے. کیونکہ شیطان ساتھ ساتھ ہے، عمل کے آغاز سے لے کر عمل کے اختتام تک اس کی یہ چاہت اور کوشش ہوگی کہ بندے کے دل میں ریاکاری پیدا کر دو. اور اگر بندہ یہاں بھی شیطان کے وساوس کو دفع کرنے میں کامیاب ہو جائے اور پورا عمل اخلاص کی بنیاد پر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو شیطان پھر بھی نہیں چھوڑتا. وہ اس کے ساتھ ساتھ ہے. فلاں سال تم نے حج کیا تھا، کسی موقع پر یہ بول دو کہ میں نے حج کیا تھا ریاکاری کی نیت سے. جب تک انسان زندہ ہے وہ اس نیکی کو برباد کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے شیطان. 2 سال بعد 10 سال بعد اگر ایک بندہ اگل دے کہ ہم نے 10 حج کیے ہوئے ہیں، ہم نے 50 حج کیے ہوئے ہیں، تو ایک ہی جملہ سارے حجوں کو برباد کر دے گا اگر ریاکاری کی نیت ہو. تو شیطان تو آخر تک ساتھ ہے. ریاکاری کے جال کو بار بار وہ پھینکنے کی کوشش کرتا ہے. کامیاب اور بامراد صرف وہی ہے جو شیطان کے ان حملوں کو پسپا کر دے، اس کو شکست فاش دے دے، اخلاص پر قائم ہو، عمل کے دوران بھی مخلص ہو اور عمل کرنے کے بعد بھی اس عمل کا چوکیدار بن جائے کہ کبھی شیطان اپنا وار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اسی لیے اس راستے کو سب سے مشکل راستہ قرار دیا گیا ہے. سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار یہ بیٹھ کر سوچنے کی کوشش کی کہ سب سے مشکل عمل کون سا ہو سکتا ہے. میرے دل میں کبھی جہاد آئے کہ جہاد مشکل ہے، اس میں مرنا مارنا پڑتا ہے، خون بہانا پڑتا ہے. لیکن پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ کی محبت اور رضا ہو، اخلاص ہو، تو یہ کام کوئی مشکل نہیں. کبھی روزے کی بات آتی کہ انسان دن بھر فاقہ کرتا ہے، کبھی صدقے اور زکوٰۃ کی کہ ایک انسان بے تحاشا مال خرچ کرتا ہے حالانکہ اس کو بڑی محنت سے کماتا ہے، لیکن ہر بار دل سے یہی بات نکلے کہ یہ کام بھی آسان ہے، یہ کام بھی آسان ہے. لیکن ایک عمل میرے سامنے ایسا آیا، وہاں میں ٹھہر گیا کہ یہ کام باقی سب سے مشکل ہے، اور وہ ہے نیت کی حفاظت، اور وہ اخلاص کی اقامت اور مداومت، کہ ایک بندہ منہج اخلاص پر قائم ہو جائے اور ہمیشہ قائم رہے اور کبھی شیطان کے جھانسے میں نہ آئے. جو اپنے وار کرنے میں دن رات مصروف ہے اس کو شکست فاش دے اور اخلاص کے منہج پر اور تقوی کے منہج پر قائم ہو جائے. واقعتاً یہ مشکل عمل ہے، لیکن جو انسان اس مجاہدے میں کامیاب ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے. شفیع نامی ایک تابعی ابو ہریرہ کے پاس آئے رضی اللہ عنہ اور کہا کہ مجھے کوئی حدیث سنائیے. اس امت کے محدث سے سماع حدیث کا تقاضا کیا اور ساتھ ایک شرط عائد کر دی کہ مجھے وہ حدیث سناؤ جس میں آپ اور اللہ کے پیغمبر اکیلے بیٹھے ہوں، تیسرا کوئی بندہ نہ ہو. ابو ہریرہ یہ سن کر بے ہوش ہو گئے. نبی علیہ السلام کی صحبتیں یاد آ گئیں، محبتیں یاد آ گئیں. یا ہو سکتا ہے جو حدیث سنانا چاہ رہے ہوں اس حدیث کا مضمون ان کی بے ہوشی کا باعث بنا ہو. کہا کہ میں اور اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے کے پاس تھے، حجرہ عائشہ کی طرف، جہاں آپ کا روضہ تھا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کمرے کے پاس موجود تھے، تیسرا کوئی شخص نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حدیث سنائی. اتنا کہا اور بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں لائے گئے، پھر وہی بات دہرائی، پھر بے ہوش ہو گئے. 3 بار یہ کیفیت طاری ہوئی اور پھر وہ حدیث سنانے میں بالآخر کامیاب ہوئے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اول من یسعر علیہم نار جہنم ثلاثۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگ 3 لوگوں پر گرم کی جائے گی، بھڑکائی جائے گی. سب سے پہلے یہ 3 افراد ہوں گے جن پر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا اور جنہیں سب سے پہلے الٹے منہ
گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ان میں سے ایک قاری قرآن ہے جس کا دن رات یہ مشغلہ تھا، قرآن پڑھوں اور پڑھاؤں، قرآن کو یاد کیا، قرآن حفظ کراتا تھا، قرآن کی تجوید اور قرات اس کا اہتمام کرتا تھا۔ اس کی پوری عمر قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، ہاں میرے بندے کیا لائے؟ کہے گا تعلمت القرآن وعلمتہ، میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، پوری عمر اس میں صرف کر دی۔ اب یہاں فرشتے کہیں گے کذبتا کذبتا، تم جھوٹے ہو تم جھوٹے ہو۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، یہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی نیکی تمہارے پاس اس لیے نہیں ہے لیقال قارئ، اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے حافظ صاحب، قاری صاحب، علامہ صاحب، فہامہ صاحب کہا جائے، مجھے القاب دیے جائے، میری شہرت ہو، لوگ یہ باتیں کریں فلاں قاری صاحب بڑا لمبا سانس ہے ان کا اور خوب پڑھتے ہیں، مجمع لوٹ لیتے ہیں۔ اس قسم کی نیت تھی، اس قسم کے پروگرام تھے۔ وقد قیل، یہ دنیا میں سب کچھ تمہیں حاصل ہو چکا، اسحبوا بہ الی النار، فرشتوں اس کو پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا شخص پیش ہوگا، تم کیا لائے ہو آج کی کامیابی کے لیے؟ کہے گا انفقت فی سبیلک، میں نے تیری راہ میں خزانے لٹا دیے، مال خرچ کیا۔ فرشتے کہیں گے کذبتا کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، اتنی بڑی نیکی تم نے اختیار کی ہوتی ہمیں اس کی اطلاع ہوتی، اس لسٹ میں آپ کا نام ہوتا، یہاں تو آپ کا کوئی نام نہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، یہ سچ کہہ رہے، اس نے مال واقعی خرچ کیا، لیکن خرچ کیوں کیا؟ لیقال جواد، تاکہ اس کی سخاوت کی دھوم مچ جائے، دنیا اس کو سخی کہے، حاتم طائی کہے، اس کی سخاوت کا شہرہ ہو۔ وقد قیل، یہ سب کچھ حاصل ہو گیا، لوگوں نے خوب تمہاری تعریفیں کی اور تم سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ اسحبوا بہ الی النار، فرشتوں اس کو پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو۔ تیسرا شخص آئے گا، تم کیا لائے؟ جواب دے گا قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ فرشتے کہیں گے کذبتا کذبتا، اگر تم مجاہد اور شہید ہوتا، اس لسٹ میں تمہارا نام ہوتا، تمہارا یہاں کوئی نام نہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ سچ کہہ رہا ہے، اس نے جہاد کیا، لیکن کس لیے؟ ہماری رضا کے لیے نہیں، لتکون کلمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں، بلکہ لیقال شجاع، تاکہ اس کو بہادر کہا جائے، اس کی بہادری کی داستانیں مشہور ہوں اور لوگ گیت گائیں اس کی بہادری کی داستانیں ذکر کر کر کے۔ وقد قیل، یہ سب کچھ ہوا، تمہارے خوب چرچے ہوئے، شجاعت کی دھوم مچ گئی، جو تم نے چاہا وہ حاصل ہوا۔ اسحبوا بہ الی النار، اسے بھی پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایک طرف کھڑے ہوں گے نیکیوں کے ڈھیر لے کر، اچانک خالق کائنات کی طرف سے ایک پکار آئے گی، ایک ندا آئے گی، ایھا المراؤون، اے ریاکاروں کی جماعت، اے ریاکار لوگو، اذهبوا الی من رأیتموہ، جن کو تم نے دکھانے کے لیے عمل کیے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ ملتا ہے تو لے لو، اگر تمہیں کو اجر دے سکتے ہیں، اپنی نیکیوں کا حصہ دے سکتے ہیں تو ان سے جا کر لے لو۔ قیامت کے دن کون دے گا؟ وہاں تو ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا اپنی ماں کو فراموش کر بیٹھے گا، نیکیوں کا سوال کریں گے مگر سب انکار کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ فرمائے گا ان سے کچھ ملتا ہے تو لے آؤ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ سارے اعمال اکارت گئے اور وہ جہنم کا لقمہ بن جائیں گے۔ ان فرامین کو سامنے کیوں نہیں رکھتے اور اس بات کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے کہ ہماری دونوں جہانوں کی سعادت اور عافیت اور کامیابی کی اساس جو ہے وہ اخلاص؟ اگر ہم اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اخلاص کا جذبہ دیکھ لے، پا لے، تو اللہ دلوں کے سارے امراض دور کر دے گا، بندے کو پاک باز بنا دے گا، پاک دامن بنا دے گا، اس کا دل تزکیہ اور طہارت اور صفائی کا آئینہ دار بن جائے گا اگر اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اخلاص کو پا لے اور دیکھ لے۔
یہ ضروری ہے، لیکن اس پر آنے والوں کی بہت کم تعداد ہے۔ ہم ریاکاری پسند کرتے ہیں، دنیا کا نام و نمود ہمیں چاہیے، دنیا کی شہرت کمانا چاہتے ہیں، مگر خالق کائنات کے لیے مخلص نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، کچھ لوگ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، جبال تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ، ان پہاڑوں کے برابر وہ نیکیاں لے کر آئیں گے۔ کبھی شمالی علاقوں میں چلے جائیں، پہاڑی پہاڑ آپ کو دکھائی دیں گے، ان پہاڑوں کے حجم کے برابر نیکیاں لائیں گے، لیکن یجعلہ اللہ ھباء منثورا، اللہ ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا، کوئی فائدہ نہیں، بکھر جائیں گی، پھیل جائیں گی، وہ ختم ہو جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل ارشاد، ایک طویل فرمان ارشاد فرمایا، جس کا آخری نقطہ یہ ہے کہ کانوا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ یہ لوگ جو باہر نکلتے تو بڑے پارسا بنے پھرتے تھے، اپنا تقوی کا بھرم جھاڑتے تھے، اپنے تقوی کا رعب لوگوں پر قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کانوا اذا خلوا بمحارم اللہ، جب یہ خلوت میں آتے، اپنے گھر میں تنہا ہو جاتے، تو ایک ایک گناہ کا ارتکاب کرتے اور اللہ کی حدوں کو پامال کرتے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے پارسائی کا روپ ہے، اللہ پاک کو دکھانے کے لیے گندا روپ ہے کہ چن چن کر گناہ کرتے جب تنہا ہو جاتے۔ اللہ ایسی نیکیوں کو کیا کرے گا؟ یہ تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے ہاں ان نیکیوں کی قدر ہے جن میں واقعتاً اخلاص کا عنصر اور پہلو نمایاں ہو۔ آئیے نیکیوں کی قبولیت کے 3 بنیادی نقطوں پر غور کر لیجئے۔ ومن اراد الآخرہ، پہلا نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کے لیے ارادہ آخرت کر لے۔ حج کرنے جائے آخرت کی کامیابی کے ارادے سے، نماز پڑھنے جائے آخرت کی کامیابی کے ارادے سے۔ یہ بھی اخلاص ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا متمنی ہے، جنت کا خواہش مند ہے، آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہے، یہ بھی اخلاص ہے۔ چنانچہ ہر عمل میں انسان آخرت کا ارادہ کر لے، آخرت کا فیصلہ کر لے، اس کے سامنے دنیا نہ ہو، دنیا کی طلب نہ ہو، دنیا کے مناسب نہ ہو، دنیا کا مال و دولت نہ ہو، بلکہ ارادہ آخرت ہو۔ وسعی لہا سعیہا، اور پھر وہ کوشش کرے، وہی کوشش جو کوشش بنتی ہے، جو حقیقی کوشش ہے۔ یعنی کوشش کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ کوشش ہے جو حقیقی نہیں ہے، دوسری وہ کوشش جو حقیقی کوشش کرے۔ حقیقی کوشش کا سن لو کہ حقیقی کوشش صرف وہ ہے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ بہت سے لوگ ان کے دلوں میں شاید اخلاص ہو، لیکن ان کا عمل اللہ کے حبیب کی سنت کے خلاف ہو۔ ان کے دل میں ہو سکتا ہے اخلاص ہو، مگر ان کا عمل اس زیور سے خالی ہوگا جو زیور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا ہے۔ تو وسعی لہا سعیہا، ارادہ آخرت ہو، اور کوشش بھی وہ ہو جو واقعتاً حقیقی کوشش ہو، اسی گھر کی طلب کی کوشش ہو، وہ مومن۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بندہ سچے عقیدے کا ہو، موحد ہو، صاحب ایمان ہو، اللہ کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو اور اسماء صفات کو مانتا ہو، عقیدے میں کوئی خلل نہ ہو، کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر ساتھ ہیں ایک بندے کے، توحید اس کے ساتھ ساتھ ہے، ہم رکاب ہے، سچا عقیدہ ہم رکاب ہے، اور ساتھ ساتھ مخلص ہے، آخرت کا ارادہ کرنے والا۔ اور تیسری بات ہے کہ عمل وہ جو واقعتاً حشر کے بازار میں کامیابی کا باعث بنے گا، اور وہ اللہ کے حبیب کی سنت کی اتباع ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ عمل کرتے ہیں مگر ان کے عمل بیکار ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع پر نہیں ہوتے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس انسان میں پیدا ہو گئیں، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ بندے ہیں جن کی ہر کوشش کی اللہ قدر کرے گا۔
ہر کوشش کی قدر کرے گا. دیکھیں ایک عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے قدر کی، اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کی آئندہ کی زندگی کو تقوی کے محور پر قائم کر دیا، اس کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہاں دو باتیں ہیں، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا اور دوسرا یہ عمل اخلاص پر تھا کیونکہ وہاں وہ کتا اور وہ عورت اکیلے تھے، تیسرا کوئی نہ تھا. اس نے جو نیکی کی وہ ریاکاری کی بنیاد پر نہیں کی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کی، اللہ نے قبول کر لی اور اس عورت کا یہ اخلاص ہی اس کی کامیابی کا باعث بن گیا. ورنہ بظاہر عمل یہ معمولی ہے، کام معمولی ہے، مگر جو کام کی اساس ہے وہ اخلاص ہے. یہ نقطہ عظیم الشان ہے. جو شخص واقعی اللہ کے لیے مخلص ہوگا اللہ رب العزت اسے ترقی دے گا، توفیق دے گا، کامیابی کے راستے پر چلائے گا اور بندہ مقربین میں شامل ہو جائے گا اور کامیاب لوگوں میں داخل ہو جائے گا. تو اصل قیمت اخلاص کی ہے. وہ تین لوگ جو غار میں داخل ہوئے اور تینوں کا راستہ بند ہو گیا اور تینوں نے اپنی اپنی ایک نیکی پیش کی. نیکی پیش کرنے کے بعد تینوں نے ایک جملہ کہا تھا. وہ جملہ کیا ہے؟ اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما كنا فیہ. یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جس عمل کا واسطہ ہم نے پیش کیا اگر یہ عمل واقعی تیری رضا کے لیے تھا، اخلاص کے ساتھ تھا تو ہمیں اس غار سے نکال دے. تینوں نے جملہ کہا، تینوں کی دعا پوری ہوئی اس جملے کے ساتھ اور پتھر ہٹ گیا. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے تقطعت الصخرہ، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. یہ عمل کی اور اخلاص کی طاقت ہے، اخلاص کی قوت ہے کہ وہ چٹان جو اس غار کے دھانے پر آئی اس کے پرخچے اڑ گئے. اور واقعتاً یہ نیکی جو اخلاص کی بنیاد پر ہو اس کا کوئی ثانی نہیں اور کوئی اس کا مول نہیں، اللہ اس کا اجر دینے والا ہے. تو اللہ کسی بندے کے دل میں یہ بات دیکھ لے، بھانپ لے کہ یہ دل میرے اخلاص کی طرف آ رہا ہے، ریاکاری سے متنفر ہے، اخلاص پر آنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت توفیق ارزاں کر دیتا ہے. اور یہ توفیق اگر مل جائے تو اخلاص بڑی طاقتور چیز ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان بالمدینۃ لرجالا ما سلکتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وکانوا معکم ما حبسهم الا العذر. جنگ تبوک کا سفر، طویل ترین سفر، کٹھن سفر، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کرنی پڑی، بڑی خاردار جھاڑیاں عبور کرنی پڑی، لیکن بعض صحابہ مدینے میں ان کو رکنا پڑا بیماری کی بنا پر یا کسی عذر کی بنا پر. ان کا دل چاہتا تھا، نیت تھی، اخلاص تھی، درد تھا کہ ہم بھی اس معرکے میں شریک ہوں، مگر عذر کی بنا پر شریک نہ ہو سکے. یہ سفر جاری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑاؤ میں اپنے صحابہ کو بتایا کہ تم نے یہ سفر کیا مگر میرے کچھ صحابہ مدینے میں ہیں، سن لو تم نے جو وادی عبور کی، جو گھاٹی طے کی، جو چوٹی سر کی، مدینے میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ تمہارے ساتھ ساتھ تھے، اجر میں پورے شریک تھے، کیونکہ ان کی نیت تھی، اخلاص تھا. مگر عین موقع پر، وقت پر عذر پیش آ گیا اور وہ نیکی اختیار نہ کر سکے اور شریک نہ ہو سکے، مگر ان کو نیت کا پورا اجر ملے گا، اخلاص کا پورا ثواب ملے گا. تم جہاں جہاں جاؤ گے تمہارے ساتھ ہوں گے، جہاد کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، دشمنوں کا مقابلہ کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہوں گے، اجر میں باقاعدہ شریک ہوں گے. اور یہی اگر خوب سے نیت ہوگا، بندے کا دل اخلاص سے خالی ہوگا، نیت نہ ہوگی، سچا ارادہ نہ ہوگا، طلب آخرت نہ ہوگی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار. کہ ایک دو مسلمان اگر تلوار لے کر آمنے سامنے آ جائیں، لڑنے لگیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں. صحابہ نے پوچھا هذا القاتل فما بعد المقتول یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا جہنم میں جانا سمجھ میں آ گیا کہ اس نے قتل کیا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. جب وہ تلوار لے کر آیا تو اس کی نیت تھی کہ میں اس کو قتل کروں گا، قتل کر نہیں سکا، قتل ہو گیا، مگر نیت کی خباثت کی بنا پر یہ بھی جہنم میں جائے گا. تو اس دل میں جھانکو،
نیت پر جھانکو، مطلع ہونے کی کوشش کرو، مجاہدہ کرو، شیطان کے حملوں کو پسپا کرو اور اس دل کو اخلاص پر آمادہ کرو۔ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی قوت اور طاقت ہے، دنیا میں کامیابی کا محور ہے اور قیامت کے دن بھی کامیابی کا محور۔ ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرو، والدعاء سلاح المؤمن، یہ ہمارا قوی ترین ہتھیار ہے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص سے مالا مال فرما دے، ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، تقوی سے بھر دے، اپنی خشیت سے بھر دے، ریاکاری کے مرض سے ہم کو محفوظ رکھ اور اخلاص عطا فرما دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بچے بچے کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث دین اسلام میں تاصیل کا درجہ رکھتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے بعد فرامین ایک قاعدہ کلیہ کی حیثیت سے ہیں۔ یہ بھی ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ بلا شبہ سارے اعمال نیت کے ساتھ ہیں، نیت سے مربوط ہیں، نیت سے منسلک ہیں، اور ہر عمل کی صحت اور قبولیت عند اللہ بندے کی نیت پر ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ، عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، سری ہو جہری ہو، عبادات ہوں معاملات ہوں، سارے اعمال جو ہیں ان کا محور انسان کی نیت ہے۔ اس لیے کوئی نیکی اس وقت تک انجام نہ دو جب تک نیت میں اخلاص نہ آ جائے۔ ایک محدث کا واقعہ، یزید بن ابی حبیب رحمہ اللہ، ان کے پاس سفیان ثوری گئے سماع حدیث کے لیے، ان کے گھر گئے اور کہا کہ حدثنی، مجھے حدیث سنائیے، کوئی حدیث روایت کیجیے، میں آپ سے سماع کا شوق رکھتا ہوں۔ یزید بن حبیب خاموش رہے اور کوئی حدیث نہ سنائی۔ ان کا تقاضا بڑھتا گیا مگر وہ خاموشی اختیار کیے بیٹھے رہے، اور جب ان کا تقاضا بہت ہی بڑھ گیا بالآخر یزید بن حبیب نے کہا کہ لا حتی تجیء النیہ، نہیں، میں کوئی حدیث نہیں سناؤں گا جب تک میری نیت ٹھیک نہ ہو جائے۔ تم جب آئے ہو تو شیطان نے ایک وار کیا کہ میں کتنا بڑا محدث ہوں کہ سفیان جیسا محدث آج میرے دروازے پر کھڑا ہے۔ شیطان نے یہ وار کیا، اس نیت کے ساتھ اگر حدیث سنا دوں گا تو یہ مجلس حدیث قیامت کے دن میرے خلاف بولے گی اور میرے خلاف حجت بن جائے گی۔ میں مجاہدہ کر رہا ہوں، اس نیت کو ٹالنے کی کوشش کر رہا ہوں، شیطان کے حملے کو پسپا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر میں کامیاب ہو گیا اور میرا دل اخلاص پر آمادہ ہو گیا پھر حدیث سناؤں گا، ورنہ اس منفی نیت کے ساتھ میں کوئی حدیث نہیں سناؤں گا۔ تو یقیناً یہ واقعہ ایک مشعل راہ ہے، کوئی بھی عمل کرو اخلاص کے ساتھ کرو۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ نیت کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے، کیسے نیت کو محفوظ رکھیں؟ امام احمد نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل سامنے آئے اسے کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولو اور سوال کرو کہ میں یہ عمل کیوں کرنے جا رہا ہوں، نماز کیوں پڑھنے جا رہا ہوں، عمرہ کیوں کرنے جا رہا ہوں، جہاد کیوں کرنے جا رہا ہوں۔ اور اگر دل میں ریاکاری کے خیالات آئیں، جذبات آئیں تو پھر رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، مجاہدہ کرو، شیطان کا مقابلہ کرو، اور اگر دل میں اللہ کی رضا ہو، للہیت اور اخلاص ہو، پھر وہ عمل بڑھ چڑھ کر کرو، پورے شوق سے کرو اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق کرو۔ تو ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو چیک کر لو تاکہ کل قیامت کے دن یہ اخلاص جو ہے یہ کامیابی کا ایک اہم ترین نقطہ ہمارے لیے ثابت ہو جائے اور ہماری کامیابی کا باعث بن جائے۔ لیکن جو عمل اخلاص سے خالی ہے، اس میں ریاکاری کی شراکت ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ حدیث قدسی اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میرے بندے جو عمل کرتے ہیں اس میں غیروں کو شریک کر لیتے ہیں، ریاکاری کی صورت میں، ریاکاری کی نیت کے ساتھ غیروں کو شریک کر لیتے ہیں، تو بندے سن لے کہ میں سارے شرکاء میں سب سے بڑا بے پرواہ ہوں، سب سے بڑا بے پرواہ۔ ترکتہ و شرکہ، ایسا جو بھی عمل ہوگا، وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، روزے ہوں، نمازیں ہوں، جہاد ہوں، کوئی بھی عمل ریاکاری کے ساتھ ہوگا
اس بندے کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس شراکت کو بھی چھوڑ دوں گا. اس میں جو میرا حصہ اس نے رکھا وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. سب کچھ چھوڑ دوں گا, بندہ بھی چھوڑ دوں گا اور اس حصے کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس کو ٹھکرا دوں گا. تو یقیناً کامیابی اہل اخلاص کے لیے ہے, اللہ کی رضا اہل اخلاص کے لیے ہے. اور یہ اخلاص ہی در حقیقت سارے امراض کا علاج ہے اور ساری بیماریوں کا علاج ہے. اللہ جب یہ بھانپ لے, دیکھ لے میرا بندہ میرے لیے مخلص ہے, تو اس کے سارے منفی عوارض کا اللہ خود ہی علاج کر کے اس کو پاک صاف کر دے گا. اور اس کا اخلاص جو ہے وہ اللہ کے قرب اور اس کی محبت کا ذریعہ بن جائے گا. بالتوفیق بإذن اللہ تعالی. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا في أراكان اللهم انصر إخواننا في أراكان اللهم انصر إخواننا في أراكان وانصرهم في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي أفغانستان وفي كشمير وفي كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. مل جائیے سب سے مدرس کر لیجیے. اپنے پاؤں سیدھے قبلے کی طرف کر لیں. پورے پاؤں ساتھ ملنے چاہیے. یہ ہاتھ پہلے سے نہ باندھیں, نماز میں باندھیں گے انشاءاللہ. مل جائیے ساتھ مل جائیے. اللہ اکبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. طيب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام أنت السلام تبارك يا رب.